ہے نا کہ کسی قسم کی کوئی اطلاعات اس کیا پس پردہ عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف صاحب کی کوئی ملاقات وغیرہ یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے وغیرہ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک ہی وقت میں تینوں کا لاہور میں ہونا، صدر مملکت کا بھی، عمران خان کا بھی، آرمی چیف کا بھی، اس سے بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. آپ کے پاس ہے کچھ اطلاعات اس حوالے سے؟ بالکل کرن، میں نے بھی کسی بلاگ میں یہ بات سنی، لیکن آئی ڈونٹ تھنک میں یہ آپ کی بات جو عادل صاحب نے بالکل کلیئرلی آنسر نہیں کی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جتنی بھی کوششیں کر لیں ان کا اعتماد جو ہے وہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ بحال نہیں ہو سکتا. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ سب اداروں نے دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس ملک کے لیے، پاکستان کی سوورینٹی کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے. چاہے ہم ان کو دیکھ لیں کہ ایک فورن فنڈڈ فتنہ کے طور پہ ہوں، یا ہم ان کا الیکشن کمیشن کا ڈیسیجن دیکھ لیں کہ 350 کمپنیز سے انہوں نے فورن فنڈڈ ایڈ لیا، یا ہم ان کی انارکی پھیلانے کے طور پہ لے لیں. ایک میرے بڑے آنریبل کولیگ یہ عامر صاحب نے یہ بات کی کہ سب سیاستدان جلسوں میں، آڈینس میں فرق بات کرتے ہیں، لیکن میں یہ انڈورس نہیں کروں گی. کوئی بھی سیاستدان، آپ شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں یا ڈفرنٹ کو دیکھ لیں، کبھی بھی آ کے فورن ریلیشن شپس پہ وہ اسٹیک پہ ڈالنے کے لیے اپنے جلسوں کے اوپر یہ بات نہیں کریں گے. کوئی بھی سائبر کی بات نارمل سیاستدان اس طرح اپنے جلسوں پہ نہیں کرتا. جو چیزیں ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہوتی ہیں، ماضی قریب میں عمران خان صاحب کی حکومت میں ویسے آپ لوگوں نے بھی مزاحمت کی سیاست کی ہے اور شدید مزاحمت کی سیاست کی ہے. آپ کے معاملات کیسے صحیح ہوئے تھے؟ کرن، ہم نے بالکل، آپ یہ بات درست کر رہی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ نواز شریف صاحب ہمارے قائد کیا بات کرتے تھے کہ ادارے اپنے حدود میں کام کریں، جو کانسٹیٹیوشن میں ان کی اسپیسیفک لکھی ہوئی ہے اس میں کام کریں، ادارے نیوٹرل ہو جائیں. یہ بات کرنا بالکل فرق ہے ایز کمپیئر ٹو واٹ عمران خان سے ہم کمپیئر کریں. وہ آتے ہیں میر جعفر، میر صادق، نیم تھروئنگ. تو آپ اگر ایک انسٹیٹیوشن کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی حدود میں کام کریں، وہ ایک فرق چیز ہے. لیکن عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ عمران خان چاہتے ہیں کہ میرے مرضی کا آرمی چیف لگے. عمران خان چاہتے ہیں کہ حکومت کو پریشرائز کیا جائے. عمران خان چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی مرضی کے ڈیسیژنز، مجھے مرضی کا آرمی چیف نہیں چاہیے، مجھے مرضی کا آرمی چیف نہیں چاہیے، جو بھی ہو وہ ملک کے لیے ہو. وہ اس کو بھی بڑا کلیئر کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے، یہ سائفر کے لیے اب جب وہاں سے عمران خان صاحب اسے ماضی کی بات کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے بھی سائفر پر تحقیقات وغیرہ نہیں ہوں گی؟ کیا ہوگا؟ کرن، مرضی کا آرمی چیف ملنے بھی نہیں والا عمران خان صاحب کو، کیونکہ آرمی چیف کا ڈیسیجن بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں. وہ جو پرائم منسٹر صاحب ڈیسائیڈ کریں گے وہی ہوئے گا. اور عمران خان صاحب جتنا مرضی جو مرضی کوشش کر لیں، بلیک میل کوشش کر لیں، کچھ بھی کر لیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح لانگ مارچ کو کوشش کی کہ اس کو یوز کریں، پریشرائزنگ ٹیکٹک، وہ بھی ان کا فیل ہوا. جو مرضی کر لیں، اب ان کا کوئی بھی پلاٹ کام کرنے والا نہیں ہے. آپ اپنا بتائیں نا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی کو، ان کو بلایا جائے گا تحقیقات کے لیے؟ سارے نیریٹیوز ایک ایک کر کے عوام کے سامنے آ گئے کہ کس طرح یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اس سے بڑا منافق اور جھوٹا انسان کوئی نہیں ہے. کوئی بھی بات جو کرتا ہے وہ سچ نہیں ہے. ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کیا انہوں نے. ہم نے بھی دیکھا تھا 2018 کا جو پروجیکٹ تھا عمران خان صاحب، وہ کس طرح جو ہے انہوں نے ملک کی معیشت بھی خراب کی، کس طرح ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن انڈیکس بھی انکریز کر دیا، کس طرح فورن ریلیشن بھی خراب کیے. آج وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور اپنی لیکچر شروع کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ یہ بات نہیں دیکھتے اپنے روڈ میپ پہ کہ لاسٹ 3.5 ایئرز میں انہوں نے کام کیا کیا ہے. صحیح. عامر صاحب، یہ کل تحریک انصاف جا رہی ہے سپریم کورٹ رجسٹری میں خان صاحب کے نامزد کردہ ناموں پر وزیر آباد حملے کی ایف آئی آر درج کروانے. تو سر، عدالت اس معاملے میں کیا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے یا خان صاحب کو وہاں مایوسی ہوگی؟ دیکھیں، عدالت جو بھی کرے گی نا، عدالت کو ظاہر تحقیقات کے لیے تو انویسٹیگیشن ایجنسیز پہ ہی بھروسہ کرنا پڑے گا.
تو وہ میرے خیال میں اتنا بڑا جو میں اگر آپ مجھے اجازت ہے کرن ایک چیز میں ذرا سی تصحیح کر دوں کہ ابھی جو یہ کہہ رہی تھی نون لیگ کی ہماری نوجوان رہنما صرف ایک چیز کا کہ عمران خان کے تعلقات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے درست نہیں ہو سکتے. میں صرف یہ یاد دلاؤں کہ نواز شریف صاحب کا ہم نے وہ وقت دیکھا ہے کہ ان کی بڑا تناؤ ہوتا تھا اور بڑا مطلب ہے کہ لگتا تھا کہ ان کی واپسی جو ہے ناممکن ہوگی. پرویز مشرف صاحب کا دور ہم نے دیکھا, جہانگیر کرامت سے ان کے اختلافات ہوئے, کاکڑ صاحب سے ہوئے, تو ایک پوری تاریخ آصف نواز صاحب سے ہوئے. تو لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر مرتبہ جو ہے سیاستدان کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل بنوا لیتا ہے. اور پھر ابھی آپ دیکھیں جب راحیل شریف صاحب اور خود باجوہ صاحب سے ان کے اختلافات ہوئے تھے تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جناب یہ وقت آئے گا کہ جناب شہباز شریف صاحب پہ کرپشن کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور وہ وزیر اعظم ہوں گے, اور نواز شریف صاحب کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا اس بات کی کوششیں ہو رہی ہوں گی کہ ان پہ سے تا حیات پابندی کا خاتمہ کر دیا جائے. تو عادل نے جو بات کی تھی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں, اس کی حکمت عملی بدلتی رہتی ہے, اسی طرح سیاستدانوں کی بھی. تو پاکستان کی سیاست میں ہر چیز ممکن ہے, بالکل اس چیز کا امکان ہے. پھر آئیے اس بات کی طرف کہ جی اگر یہاں پہ جاتے کورٹ میں جاتے ہیں, سپیریئر جوڈیشری ہماری کیا کر سکتی ہے, میرے خیال میں یہ آسان کام نہیں ہے. اور ایک طرح سے اگر آپ وہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب پہ جو ان کے بعض جو کلوز لوگ ہیں وہ بھی اس بات پہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ الزام لگانے کے معاملے میں ذرا سا آپ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے, کیونکہ یہ ہے کہ جی اس کو آپ کیسے جا کے ثابت کریں گے, اور یہ ایک کوشچن مارک ہے. اور اس میں خصوصاً جب آپ اپنے ملک کے حساس اداروں کا نام لیتے ہیں اس طرح سے تو وہ غالباً اس پہ بہت سارے سوالی نشان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایک دقت آمیز بات ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی فوری کامیابی کا ان کو امکان ہوگا. کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے مطلب ایک بہت ہی خوفناک حرکت ہوئی ہے ان کے اوپر. جو قاتلانہ حملہ تھا قابل مذمت ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, جو بھی اس کے پیچھے لوگ ہیں ان کو جو ہے منظر عام پہ آنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو متنازع بنانے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. وہ سیاستدان کوئی بھی ہو, چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو چاہے وہ عادل. بالکل صحیح سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. عادل, وزیر اعظم صاحب کے پلان میں اچانک تبدیلی نظر آ رہی ہے اور جو اہم فیصلے ہیں اس پر حکومت کی خاموشی ہے, ان سب کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم تو ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وزیر اعظم تو روانہ ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے, اور ان کا جو اپنا سٹے ایکسٹینڈ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ سوالات سارے اٹھے ہیں, اور کیوں کر نہیں اٹھیں گے. ظاہر ایک اہم تعیناتی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی مشاورت لندن میں بیٹھ کر جو ہے وہ کی جا رہی تھی, اور لندن سے جو خبریں آئیں وہ کچھ ایسی نہیں تھی کہ جو بہت سموتھ سیلنگ ہمیں دکھائی دے رہی ہو, کیونکہ میں خود بھی انگلینڈ میں موجود ہوں. تو یہاں پر جو ماحول ہے وہ بڑا مختلف ہے, کیونکہ یہاں کی مسلم لیگ جس طرح سوچ رہی ہے وہاں کی مسلم لیگ اس طریقے سے نہیں سوچ رہی. تو بہرحال ایک اہم تعیناتی جو ہے وہ زیر بحث ہے. تو بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمیں یہ دکھائی دیتی ہے. دوسرا جو سوال ہے آپ کا کہ یہ اس تمام کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں نا کہ جو مسئلہ ہے, ابھی ہنا صاحبہ کہہ رہی تھی ڈیو آل ریسپیکٹ کہ آرمی چیف کا تعیناتی کا مسئلہ عمران خان صاحب کا ہے. یہ مسئلہ یہ وزیر اعظم کا پریروگیٹو ہے, یہ مسئلہ تو ہمیں گورنمنٹ کے اندر بھی دکھائی دے رہا ہے. کیا امر مانے ہے گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنے میں کہ آپ یہ آرمی چیف ہوں گے اور وہاں سے سمری آئے اور آپ بتا دیں کہ یہ آرمی چیف ہوں گے. آرمی چیف اپوائنٹ اگر کر دیں تو کافی مسائل ان کے حل ہو سکتے ہیں. یہ معاملہ ابھی تک زیر بحث کیوں ہے؟ ایک طرف تو عمران خان صاحب اداروں کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں اپنی تقاریر کے ذریعے, اور مسلسل اداروں کے اوپر تنقید کر کے جو ہے وہ ان کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں. دوسری طرف اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں گورنمنٹ بھی تو کنفیوز دکھائی دے رہی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی تو کوئی کلیئر کٹ پوزیشننگ نہیں کی گئی ہے. آپ کے سامنے جو بھی سچویشن ہے آپ اس کا فیصلہ کریں, آپ ہاں کریں آپ نہ کریں, جو بھی آپ کے ایشوز ہیں آپ سامنے رکھیں. جب گورنمنٹ آف دا ڈے کی آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہوں اور گورنمنٹ آف دا ڈے بھی جو ہے وہاں ٹاس ہو رہا ہو اور اس کے بعد ٹاس کا نتیجہ کسی کو نہ پتہ چل رہا ہو, تو اس وجہ سے جو ہے وہ ساری کنفیوژن ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس وقت. اور یہ فیصلہ اگر گورنمنٹ کر لیتی ہے تو شاید جو ہے وہ تھوڑا سا ہجان جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ اس وقت یہ ہجان میں کمی آ سکتی ہے. تو بنیادی طور پر حکومت بھی یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہے, یا یہ کہہ لیں کہ وہاں پر ایک رفٹ ہے, ڈیبیٹ ہے, یا پھر ڈیسیجن میکنگ. اور یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صرف ایک جماعت ایسا چاہتی ہے. میاں صاحب کی بھی تاریخ بھری ہوئی ہے اس بات سے کہ میاں صاحب جو ہے ہمیشہ اپنی مرضی کا پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے.
इस दफा जो बहस हो रही है वो सीनियरिटी की हो रही है कि सीनियरिटी के ऊपर बेसिस पर डिसीजन किए जाएं। हुकूमत की खामोशी है इस अहम तरीन फैसले पर, इस अहम तरीन तैनाती पर। जो सीनियर एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से एक राय ये भी आ रही है कि जो इस वक्त गैर यकीनी किसी सूरत हाल मुल्क में है या खुदा न खास्ता एक इंतशार की तरफ जाती हुई कोई सूरत हाल बनती हुई भी दिखाई देती है, तो अगर ये फैसला हो जाता है तो ये 10 से 15 दिन की गर्द होगी, इसके बाद ये मामला बैठना शुरू हो जाएंगे।